الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے صاحبان عقل، اور اس سے تم تقوی کا نظام بھی قائم رکھ سکتے ہو۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 179 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی 178 آیت مبارکہ میں قصاص کے حوالہ سے، اور تفصیل سے کل اس کے تمام جو پہلو ہیں اس کا احاطہ کیا۔ آج کی جو یہ مختصر ترین آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیلاً بات کو ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس کے الفاظ بہت قلیل ہوتے ہیں اور اس کے معنی بہت کثیر ہوتے ہیں، اور اس مقدس کلام چونکہ ظاہر ہے جس لسان اطہر سے یہ ادا ہوا ہے، جس لسان مبارک سے اس کی پہلی بار تلاوت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فصاحت و بلاغت و لسان اطہر عطا فرمائی ہے کہ قرآن کے بعد جوامع الکلم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اب جوامع الکلم کیا ہے؟ قلیل الالفاظ کثیر المعنی، کہ الفاظ اس میں بھی بہت کم ہوتے ہیں لیکن پورا نظام زندگی ان کے اندر سمویا ہوتا ہے، اور یہی قرآن کا معاملہ ہے۔ اس کے ایک ایک حرف پر اگر کتب تفاسیر لکھی جائیں، دفتر ختم ہو جائیں، لیکن اس کی تفسیر پھر بھی ابھی تشنہ تکمیل ہوگی۔ دنیا میں اس وقت تک عربی زبان میں، اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، باقی فرانسیسی میں، لاطینی میں، جرمن میں، باقی جتنی زبانیں ہیں، لغات سامیہ ہو یا باقی لغات ہیں جتنی بھی، اب تک قرآن کی جتنی تفاسیر ہوئی ہیں، اس کے بعد کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا آج تک کہ میں نے قرآن کی اس تفسیر کو مکمل طور پہ بیان کر دیا ہے۔ اس نے یہی لکھا، ھذا ما فی عقلی و فی فہمی اللہ و رسولہ اعلم، یہ میری تحقیق تھی، میرے عقل و فہم کی بات تھی جو میں نے کی قرآن و سنت کی روشنی میں، ابھی بھی اس کا حقیقت حال اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ یاد رکھیے، تفاسیر اور یہ ترجمہ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مراد الہی کو اپنی انسانی بساط کے مطابق انسان سمجھتا ہے، سوچتا ہے، اور ظاہر ہے ایک محدود آدمی لامحدود کے لامحدود کلام کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بات طے ہے۔ ہاں، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتا ہے، یا جس کو رسول اللہ عطا فرما دے۔ اس پر خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب یہاں قصاص کے بارے میں یہ جو آیت مبارکہ آئی ہے، یہ نام نہاد جو لبرلز ہیں ان کے سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قتل کے بدلے قتل، ایک پہلے بندہ مر گیا اب ایک اور بندہ مار دو، یہ کیا زیادتی ہے جی؟ یہ لبرلز کہتے ہیں، اور یہ لبرل وہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، اور ببانگ دوحل کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، عاشق رسول کبھی بھی یہ نہیں کہتا میں عاشق رسول ہوں۔ مجھے کسی ایک صحابی کی یہ روایت دکھا دیں، چیلنج ہے، جس نے کہا میں عاشق رسول ہوں۔ وہ غلام ہی کہتے تھے، وہ غلام ہی کہتے تھے، انا عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول اللہ کے عبد ہیں، ہم رسول اللہ کے عبد ہیں۔ عبد کا اگر اردو معنی کریں تو بڑا خطرناک ہو جائے گا، یہ
زیادہ ڈوز ہو جائے گی، اس لیے میں ترجمہ نہیں کر رہا۔ انا نحن عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحابہ کے الفاظ ملتے ہیں۔ کبھی کسی نے وہ لفظ نہیں بولا، ہاں جب دنیا دیکھتی تھی نا وہ کہتی تھی یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ عاشق رسول کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کسی کے سرٹیفائیڈ جملوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا اپنا عمل اور کردار اس بات کا گواہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں آ کے، ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول بننا بڑا مشکل ہے، اس کے تقاضے اور ہیں۔ ہم تو ایک نچلے درجے کے امتی بھی بن جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں جی یہ تو اسلام میں نعوذ باللہ یہ جو یہ حدود ہیں نا، سزائیں ہیں، نعوذ باللہ یہ جابرانہ ہے۔ باقی کہ آپ کے اسی ملک کی ایک وزیر اعظم نے یہ جملہ بولا تھا، اسی ملک کے وزیر اعظم، کہ جناب یہ اسلام کی جو یہ سزائیں ہیں اور یہ جتنے یہ حدود ہیں یہ نعوذ باللہ ظالمانہ ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ظالمانہ نہیں ہے، یہ اصل میں انسانیت کا تحفظ ہے۔ قصاص ہی تو انسانیت کا تحفظ ہے۔ اگر قصاص نہ لیا جائے تو یہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ بن جائے، ہر زبردست زیر دست کو قتل کر دے اور دیت دے کے جان چھڑا لے، پھر تو یہی بات چلتی رہے، جس کے پاس دولت ہو بندہ مارے، بعد میں جا کے دیت دے، اللہ اللہ خیر صلاح، پھر یہی نظام چلے گا۔ اور جہاں یہ نظام چلے وہاں پھر انسانیت کی بقا نہیں، وہاں انسانیت کی تذلیل ہوئی ہے اور ان کے ساتھ جانوروں والا سلوک ہوا ہے۔ اب اللہ کے الفاظ کیا ہیں، قرآن پاک کے الفاظ کیا خوبصورت ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، لوگوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ واضح قرآن کا صراحتاً لفظ ہے، حیاتٌ، زندگی ہے، متشدد نہیں ہے، بربادی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ تصور نہ ہوتا تو پھر یقین کیجئے ایک جان کے بدلے ایک جان نہیں، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں جانیں بھی چلی جاتی، لوگوں کو اس کا احساس تک نہ ہوتا۔ اب آپ دیکھیے اب بھی ہمارے ہاں بھی قتل ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سزائیں نہیں ہیں۔ اگر اسلام کے مطابق یہاں سزا مقرر ہو جائے، جو قرآن نے بیان کی ہے وہ لاگو ہو جائے، یقین کریں یہاں ایک بھی قتل نہ۔ آپ بتائیے کلمہ چوک ایک لاش لٹکی ہو اور لکھا ہو کہ اس نے قتل کیا ہے اور اس کی لاش کلمہ چوک لٹکی ہوئی، بتائیں کوئی قتل کرے گا؟ ہو چور کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ جو قرآن کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا چور عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہاں کسی ایک کا ہاتھ کٹا ہوا اور وہ یہاں پھر رہا ہو، لوگ پوچھیں یہ تیرا ہاتھ کیوں کٹا ہوا ہے، یہ ٹنڈا کیوں ہے، تو کہ چوری کی ہے۔ کوئی چوری کرے گا؟ قریب بھی نہیں جائے گا۔ عرب جیسا معاشرہ، بدوؤں کا معاشرہ، ان کا کام ہی ہوتا تھا کہ 100 اونٹ لوٹ لیتے تھے، ان کا کام ہی یہی تھا۔ آج وہاں لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں جی بڑا وہاں سکون ہے جی، اذان آتی ہے دکانیں کھلی رہتی ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کو ماک فوق الفطرت لوگ نہیں ہیں، وہاں ایک ہی کام ہے، سزاؤں کا رواج۔ آج یہاں آپ کر دیں اس بازار میں کہ جناب جو چور چوری کرے گا یا پکڑا جائے گا، ہر چیز انتظام ہے، تو اس کی کوئی بات نہیں، یہاں مسجد میں لا کے اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ تو آپ جناب دکانیں کھول کے چھوڑ آئیں، آپ کی کوئی چیز اٹھائے گا بھی نہیں۔ یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے قرآن کا نظام نافذ ہو، اسلام کا نظام نافذ ہو۔ لیکن وہ لوگ کبھی اسلام کا نظام نہیں آنے دیں گے، انہیں پتہ ہے اسلام آ گیا نا تو پھر جواب دینا پڑے گا۔ اسلام آ گیا نا تو ایک بدوی کھڑا ہو جائے گا، پوچھے گا فاروق اعظم دسو دو چادریں کتوں آئی ہیں، یہ پھر جواب دینے پڑیں گے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔
آپ بتائیں فاروق اعظم جیسا جری آدمی 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے اکیلا، آپ سے پاکستان سے 3 گنا بڑی ریاست ہے، 3 گنا بڑی ریاست کا ایک امیر المومنین، اور اسے ایک عام سا شہری کھڑے ہو کے بڑے مجمع میں، الگ سے بھی نہیں، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہتا ہے ٹھہریے آپ کا بھی ہم خطبہ نہیں سنیں گے، آپ کی سپیچ ہم نہیں سنیں گے، آپ کاروائی روک دیں۔ پہلے یہ بتائیں مال غنیمت میں چادریں آئی تھی ایک ایک کو، میں بھی اس میں شامل تھا، آپ کا لباس دراز قد ہے، نہیں بنتا ایک چادر سے، آپ کا لباس نیا ہے، دوسری چادر آپ نے کیوں لی بیت المال سے؟ آپ نے فرمایا سوال کا تمہارا سوال درست ہے، اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ بتاؤ، کھڑے ہوئے، کہا جی میں شامل تھا کہ نہیں؟ کہا جی آپ شامل تھے، کہا اس میں سے ایک چادر مجھے بھی ملی تھی۔ میں نے کہا ابا جی آپ کے پاس کوئی نیا لباس کوئی نہیں ہے، یہ میری چادر آپ لے کے نا آپ نیا لباس بنوا لیں، یہ دوسری چادر میں نے دی۔ اس نے کہا جی اب آپ تقریر کریں، ہم سنیں گے اور عمل کریں جو آپ حکم دیں گے۔ آج ایسی بات کر کے دیکھیں، پتہ نہیں کتنے ایکٹیں توہین کے لگ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ گم ہو جائیں گے اور ملیں گے نہیں، تا وقتے کہ آپ اس بات سے توبہ طیب ہو کر، صرف توبہ سے بھی بات نہیں ملے گی، توبہ تو ہوتی ہے نا بندے کی چھپ کے، آپ کو علی اعلان توبہ کرنی پڑے گی میڈیا پہ آ کے کہ جی میں نے جھوٹ بولا، میں نے غلط کیا، مجھے فلاں بندے نے پریشرائز کیا، مجھے اب معاف کر دیں، یہ جس کے بارے میں نے کہا وہ تو اللہ کا نیک بندہ اور دنیا کا آخری نیک آدمی، پھر آپ کی شاید جان چھوٹ جائے اور آپ اپنے بچوں میں آ جائیں۔ اور اس کے بعد بھی ہمارا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس لیے اسلام تو اسلام ہے، اسلام کا نظام بڑا واضح ہے، اسلام کے اصول بڑے واضح ہیں، اسلام کے اصول بڑے واضح ہیں، اور اس وقت حیرت ہوتی ہے جس قوم کے پاس قرآن جیسا آئین ہو اور اسے پھر بھی بندوں کے آئین کی ضرورت رہے۔ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ یا تو قرآن نے کوئی چیزیں ایسی چھوڑ دی ہیں جو بیان نہیں کی، اور اس کے لیے اب بندوں کو مل بیٹھ کے کسی آئین بنانے کی ضرورت تھی، تو پھر تو سمجھ آتی ہے بات۔ جب قرآن خود اپنے بارے یہ کہہ چکا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کتاب مبین میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، تبیانا لکل شیء، یہ ٹیکسٹ ہے واضح قرآن کے، تبیانا لکل شیء، لکل شیء، ایوری تھنگ، ایوری تھنگ، ہر شے کا بیان ہے۔ ہم وہ لفظ بھی پڑھتے ہیں اور ہم یہ اعلان بھی کرتے ہیں دنیا میں کہ جی قرآن ہماری وہ کتاب ہے جس میں سب کچھ ہے، سب کچھ قرآن نے بیان کر دیا ہے، اس جیسی کتاب دنیا میں نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو قبول کیوں نہیں ہے؟ کل کی صبح کی جو ہماری یہاں پچھلے پہر کی محفل ہوتی یہاں مسجد میں، اس میں نے یہ بات کی تھی کہ مسلمانوں میں منافقت بہت آ گئی ہے، اور منافقت بندوں سے نہیں ہے، اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی بہت زیادہ منافقت ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کافر کی سزا منافق کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ اور میں نے اس وقت ایک بچے کو جواب دیا تھا، میں نے کہا ابو جہل جہنم میں اگر یہاں پہ ہے نا تو عبداللہ بن ابی نیچے ہوگا، وہ امت کا فرعون ہے میرے آقا کے فرمان کے مطابق، فرعون امت کا اوپر ہوگا، عبداللہ بن ابی جو ہے وہ نیچے ہوگا۔ کیوں؟ وہ منافق، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ مسلمان کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، منافق نہیں ہو سکتا۔ اگر منافق ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان جس کا اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور مسلمان کا معنی ہی ہوتا ہے تسلیم و رضا، جو مالک نے کہہ دیا وہ تسلیم کر لیا۔ اب یہ قصاص جو ہے، یہ قصاص یہ ایک بہت بڑی ایک اہم ترین بات ہے
اور یہ انسانی بقا کی سب سے بڑی اور خوبصورت جو ایک چیز ہے وہ قصاص میں ہے، اور اگر قصاص نہ ہوتا تو پھر شاید کوئی دیت بھی نہ دیتا۔ اب دیت وہ اس لیے دیتا ہے کہ چلے میری جان بخشی ہو جائے، اور پھر ساری عمر وہ مقتول کا احسان مند بھی رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان کا بچہ ہو کہتا ہے کہ نہیں یار ہم سے غلطی بہت بڑی ہوئی تھی اور ہم نے دیت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہی نہیں ہے۔ انسان پورا تو کیا، انسان کا ایک جو عضو ہے نا، یہ ناخن ہے، ناخن، یہ اس جیسا ناخن ساری دنیا لگا دو اس جیسا ناخن نہیں مل سکتا، جس کو ہم ہفتے بعد کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، اپنے حساب سے بڑھتا ہے۔ یہ خراب ہو جائے تو دنیا میں ابھی تک اس جیسا ناخن نہیں تیار ہو۔ یہ رب کا نظام دیکھیے، انسان کی قیمت تو پھر انسان کی رہی، اس کی قیمت اس لیے بہت بڑی ہے، اس لیے بہت بڑی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ صوفیاء کا وہ جو نعرہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، لوگوں نے اس کو حدیث کہا لیکن میری تحقیق میں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن حدیث کی تشریح ضرور ہے۔ اس پر بہت ساری اور حدیثیں اس الفاظ سے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ فَكَيْفَ عَرَفَ رَبَّهُ، جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا وہ اللہ اکبر جو ہے اس کو کیسے پہچان سکتا؟ علامہ نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ جو خود شناسی ہے، یہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان معرفت نفسی حاصل کرتا ہے اور خود شناسی میں سفر کرنے لگتا ہے تو پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے جس کو خود ہی آپ کہتے ہیں، وہ یہ پھر بنتی ہے کہ علامہ نے پھر کہا کہ پھر خود مالک پوچھتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ پھر مقام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی وضاحت میں وہ حدیث قدسی پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، وہی یہ غیر مطلوب ہو گئی، اللہ فرماتا ہے ان عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ ولسانہ الذی ینطق بہ ورجلہ الذی یمشی بہ ویدہ الذی یبطش بہا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا پھر میرا بندہ اتنے میرے قرب میں آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ پھر اس کی آنکھ اتنی دور سفر کرتی ہے بغیر مائکروسکوپ کے کہ وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کتنے مائلز دور کہہ دیتا ہے، یا ساریہ الجبل الجبل، ساریہ دیکھنا ذرا پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والا ہے، اور پھر اس کے کان ایسے ہوتے ہیں جو قرب میں آتا ہے کہ ساریہ وہاں سن لیتے ہیں کہ فاروق اعظم نے ممبر پہ کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بغیر ٹیلی فون اور موبائل اور چپ کے روحانیت اور اسپرچولیزم سمجھنا اب آسان ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ وہ حدیث قدسی کا عملی مظاہرہ تھا جو فاروق اعظم اور حضرت ساریہ کے درمیان چل رہا تھا، جو کنورسیشن ہو رہی تھی، تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ یہ اصل ہے معرفت نفسی، اور پھر اس کے بعد یہ مقام آتا ہے، پھر ان کے عمل ایسے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ سوٹی زمین پہ دبا دینا تو پھر زمین کو رکنا پڑتا ہے۔ فاروق اعظم نے کے زمانے میں جب زلزلہ مدینہ منورہ میں آیا تو ہم نے اسٹک گاڑ دی نا زمین میں، جن کا پھر زمین پہ حکم چلتا ہے، وہ پھر حکمران صرف بندوں کے نہیں ہوتے، وہ اللہ کی ساری زمین کے حکمران ہوتے ہیں۔
فرمایا اسکت ایھا الارض لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نام فیک، ٹھہر جا، رک جا، تجھے پتہ نہیں میرا محبوب تجھ میں آرام فرما رہا ہے، کوئی تکلیف نہ ہو، تو مخل ہو رہی ہے۔ لو وہ دن گیا آج تک اور قیامت تک ساری دنیا میں زلزلے آئیں گے، مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ایک اس بندے کے ہاتھ جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا قرب کی بنیاد پر، اس نے کام کر دیا۔ تو لہٰذا یہ بات طے ہے کہ مسلمانوں جب تک آپ جتنی کوششیں کر لیں، آپ جو کر لیں، نہیں کچھ کر سکتے آپ جب تک اپنا رشتہ قرآن اور صاحب قرآن سے نہیں جوڑیں گے، یہ طے ہے۔ آپ پالیسیاں ہزار بدل کے دیکھ لیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اصل پالیسی جو ہے وہ نہ دیکھی جائے۔ اور اصل پالیسی کیا ہے؟ اللہ رسول کی ذات اور قرآن سے تعلق۔ ایک ٹینکی میں چوہا مر جائے، اب ٹینکی خالی کر دیں، چوہا نہ نکالیں، پھر ٹینکی بھر دیں، ٹینکی پاک ہو جائے گی؟ ہاں جی، پانی آپ نکالتے جائیں، ساری ٹینکی صاف کرتے جائیں، پھر پانی بھر لیں، پھر نکال دیں، پانی صاف ہوگا؟ پانی تو ناپاک ہی رہے گا جب تک اس چوہے کو نہ نکال لیں۔ بس ہم وہ نہیں نکال رہے، پانی بدل رہے ہیں، پانی ناپاک ہی رہے گا۔ اس لیے فرمایا اے صاحبان عقل غور کرو کہ سانس میں ہم نے تمہیں جاویداں زندگی دی ہے اور انسانیت کو تحفظ دیا ہے، لہذا ہاتھ کٹنا چور کے یہ تمہارے مال کا تحفظ ہے، اور قاتل کو سزا اور پھانسی دینا یہ تمہاری انسانیت کی زندگی کی بقا ہے۔ مغرب کو خوش کرنے کے لیے تم پھانسیوں پہ پابندی لگا دیتے، اور مغرب تم سے پھر بھی کبھی خوش نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی قرآن کا نظریہ ہے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اللہ فرماتا ہے تم سے عیسائی یہودی کبھی راضی نہیں ہوں گے، ہاں ایک بات پہ راضی تم سے ہو جائیں گے، تم عیسائی اور یہودی ہو جائیں۔ یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے، کوئی حدیث بھی بات نہیں ہے، لوگ راوی کمزور ہے، یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے۔ لیکن یہ ٹیکسٹ تب سمجھ آئیں جب قرآن پڑھا ہو۔ جس قوم کو سورۃ اخلاص نہ آتی ہو وہ آپ کے نظام زندگی چلائیں تو پھر حال یہی ہوگا۔ اس لیے قرآن سے اور صاحب قرآن سے اپنا رشتہ مسلمانوں مضبوط کرو۔ اور آخری الفاظ جو قرآن کے ہیں لعلکم تتقون، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ شاید تم اگر عمل کرو گے تو پھر یقیناً یہ بات یاد رکھو کہ تم تقوی کا نظام قائم کر سکو گے، تم تقوی کا نظام قائم کر سکو گے۔ اور پھر ایسا تقوی کا نظام قائم ہوتا ہے، ایسا تقوی کا نظام قائم ہوتا ہے، لکھا ہے تابعین نے، حضرت عبداللہ بن مبارک نے، کہ ہم تک یہ بات پہنچی کہ ایک دن ہم نے دیکھا کہ جنگل میں ایک شیر بکری کا شکار کر رہا تھا، تو دوسرے شخص نے کہا لگتا ہے فاروق اعظم کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ ظاہر کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی، ان کا لگتا ہے فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا ہے، وہ دنیا میں نہیں رہے، لگتا ہے وہ دنیا میں نہیں رہے، شہید ہو گئے ہیں۔ اور وہی ہوا کہ وہ دنیا میں نہیں تھے۔ یہ نظام عدل تھا کہ شیر کو بھی، بکری بھی آرام سے چلتی تھی، اپنی زندگی گزارتی تھی۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں بھی، اللہ کرے ہماری زندگی میں بھی جیتے جی ہم بھی کبھی وہ عدل فاروقی دیکھ لیں، وہ حکمرانی کا طرز دیکھ لیں جو فاروق اعظم کا تھا۔ موسیٰ بنی اسرائیل فرعونی کام کر کے موسیٰ والے حکمران تو ظاہر نہیں آتے، ہم عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم عوام بھی اپنے آپ کو بدلیں۔ جب اپنے آپ کو ہم بدلیں گے تو میرا یقین ہے پھر ہم کسی اچھے نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اللہ حکمرانوں اور ہم عوام دونوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔